بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو تو ہی مالک بر ہو پر ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو۔ اور دنیا جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ ہو پڑھئے یا اللہ ہو اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو۔ اور بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو سے پیارے کا جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی
بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی سے کیوں مانگیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی سے کیوں مانگیں، اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پہ مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام خیریت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے مل جل کر انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت رحمت عالم تاجداری مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ اللہ کا بڑا فضل اور کرم، اس کا احسان اور اس کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے پایاں رحمتیں، نوازشات، عنایات کہ آج پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ذکر شہدائے کرب و بلا کے حوالے سے اس مقام پر 7ویں سال کی منزل میں ہو رہی ہے۔ حالانکہ اس سال تو مکمل آنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر بندہ ارادہ ہی کر سکتا ہے۔ آب و دانہ جہاں کا مقدر ہوتا ہے وہاں اسے جانا ہی پڑتا ہے۔ باضابطہ طور پر مکہ اور مدینہ شریفین میں آپ اپنی کمیٹی کے ذمہ دار حضرات رابطہ قائم کیے ہوئے تھے کہ انہیں آنا ہی پڑے گا، تو اللہ نے وہ سبب پیدا فرما دیا کہ میں پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ مسلسل شب بیداری کی بنیاد پر آواز تھوڑی بہرحال متاثر ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں اپنے رب کی رحمت اور حضور کے در دولت سے کہ جن کا ذکر جمیل کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں وہی آسانیاں پیدا کریں گے۔ پھر بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مبارکہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی بڑی مشہور 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ شریف کی ابتدائی آیات کو میں نے اپنی آج کی تقریر کا سرنامہ سخن مرتب کیا ہے۔ رب کے نام سے شروعات کی ہے، تکمیل تک پہنچانا رب کے کرم پر موقوف ہے۔ یہ وہ آیات ہیں تقریباً ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے اسے بھی، اور میں سمجھتا ہوں بڑا ہی محروم القسمت وہ مسلمان ہوگا جسے سورہ فاتحہ بھی یاد نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ثابت ہیں کائنات کے پروردگار کے لیے۔ کائنات کا پروردگار وہ ہے جس کی شان یہ ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، یعنی کہ مہربانی بھی کرتا ہے اور اپنی رحمت کا وافر حصہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے
جو پالنے والا ہوتا ہے، جو مہربانی کرتا ہے، جو رحمتیں کرتا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ حقوق بندوں پر ہوتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر اگر آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، کسی کارخانے میں ملازم ہیں، تو جہاں سے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے سرمایہ فراہم ہوتا ہے، اس فیکٹری کے کچھ قانون ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، اور ان قوانین اور ضوابط کی پابندی کرنا ہر کام کرنے والے کے لیے کمپلسری ہوا کرتا ہے۔ اگر قانون کا کوئی النگھن کرتا ہے تو فیکٹری اور کارخانے کا جو مالک ہوتا ہے وہ اپنے اس قانون کی بالادستی تسلیم کروانے کے لیے جس کا اس نے اپنے پاس حق محفوظ کر رکھا ہوتا ہے، اس کا خوف اسے دلاتا ہے کہ تم ہمارے کارخانے میں کام کرتے ہو، یہاں نوکری کرتے ہو، تم یہاں سے پیسہ اٹھاتے ہو، اپنی زندگی گزارتے ہو، ضروریات زندگی کی تکمیل کرتے ہو، اگر تم نے ہمارے قانون کی پابندی نہ کی تو ہم تمہیں اپنے کارخانے سے باہر نکال دیں گے۔ ایک بار ملازم غلطی کرتا ہے، 2 بار کرتا ہے، 3 بار کرتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے 2-3 بار غلطی کرنے کی بنیاد پر ملازم کارخانے سے نکال دیا جاتا ہے، کام کرنے والا دکان سے بھگا دیا جاتا ہے، فیکٹری سے ملازم خارج کر دیا جاتا ہے، اور اسے اس میں داخلے کے لیے دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کارخانے کے قانون کا ملازم ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا خیال ہے آپ کا اس رب کے بارے میں جس کی زمین پر ہم پیدا ہوئے، جس کے آسمان کے نیچے ہم پل رہے ہیں، جس کی رحمتوں کے چھتر چھایا تلے زندگی کی ہم سانسیں لے رہے ہیں، جس پروردگار نے ماں کے شکم سے لے کر کے اور اب تک اور اب سے لے کر کے موت کی آخری لمحات تک پروردگار ہمیں زندگی کی حیات محبت سے آراستہ پیراستہ کرتا ہے اور جلا کے رکھتا ہے، بار بار ہم قانون توڑتے ہیں، مگر وہ رحیم و کریم پروردگار اپنے بندوں پہ ایسا شفیق ہوتا ہے، ایسا مہربان ہوتا ہے، بار بار ہم جرم کرتے ہیں اور ہمارا رب اپنے ستاری اور غفاری کے پردے میں ہمارے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ کیا اس بات کا کبھی ہم نے احساس کرنے کی کوشش کی؟ کبھی تنہائی میں آپ سوچیں اس بات کو۔ تفکر کرنے کے لیے قرآن نے بے شمار مقامات پر بندوں کو متنبہ کیا ہے۔ افلا تعقلون، افلا تنظرون، افلا یتفکرون۔ رب نے اپنے بندوں کا تم غور و فکر کرو، تم سوچو، تم عقل سے کام لو کہ تمہارا وہ پروردگار تم پر کتنا شفیق ہے۔ تم بار بار قانون الہی کو توڑتے ہو اور تمہارا رب اپنی رحمتوں کے دامن میں تمہیں چھپاتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ کریم پروردگار، وہ رحیم پروردگار، جب ہم کچھ نہ تھے تب بھی اس نے ہمیں سنبھال کے رکھا۔ باپ کے پشت پہ میں نطفے کی شکل میں تھے تب بھی اس نے ہماری حفاظت کی۔ شکم مادر میں گئے، ہماری پرورش اس نے کی۔ ماں کے پیٹ میں زندہ رہے کئی مہینوں تک، رب نے ہمیں خوراک فراہم کی۔ پیدا کیا رب نے، ماں کے پستان میں دودھ رب نے پیدا کیا۔ ماں کے دل میں شفقت اور محبت کا جذبہ پیدا کیا۔ ماں اپنی محبت کی بنیاد پر پاکیزہ کردار کے سانچے میں اپنے نونہال کی پرورش کرتی رہی، خود پریشانی کے دور سے گزر کر کے بچے کو راحت و سکون کے مواقع فراہم کرتی رہی۔ ایک دن وہ آیا، بچہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اب وہ عنفوان شباب کی منزل میں ہے، اچھی اور بری چیز کی تمیز کرنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا ہے، اب وہ جو چاہے وہ کرے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن مجھے بتائیے، ان مراحل سے گزار کر کے جوانی کے پلیٹ فارم پہ لانے والی ذات رب العالمین کے علاوہ کوئی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں۔ پیدا ہوئے تو ماں نے پالا نا، اور جب پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے تو کون پال رہا تھا؟ باپ کے پشت میں تھے تو کون پال رہا تھا؟ ماں کے پستان میں دودھ اس رب نے پیدا کیا۔
بظاہر ماں کا تو کوئی اس میں احسان نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ ماں اور باپ بچوں کی پیدائش کے لیے ایک ذریعہ ہوتے ہیں، رب نے ان کا اتنا احسان بندوں پر، بچوں پر، اولاد پر ڈال دیا کہ اے بچوں اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہنا۔ جس نے بظاہر تمہیں پالا ہے، تمہاری پرورش کی ہے، انہیں اف مت کہنا۔ جس ماں باپ کے ذریعے ہم پیدا ہوئے تو اس کا احسان اتنا کہ انہیں اف کہنا قرآن نے حرام قرار دے دیا، ان کی بے ادبی کرنا قرآن نے حرام قرار دے دیا، ان کے قانون کے خلاف ان کے حکم کی سردابی کرنا قرآن نے حرام قرار دے دیا، جو اصول شرعیہ کے مطابق ہو۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جب یہ ظاہری دنیا میں ہمارے پیدا ہونے کے ایک ذریعہ ہیں، ان کا اتنا احسان رب نے ہم پر جتایا ہے، تو جو حقیقی ہمارا پیدا کرنے والا رب ہے اس کا کتنا بڑا احسان ہم پر ہوگا۔ ہم نے اس کے احسان کو فراموش کر دیا۔ جمعہ کی نماز کبھی شوقیہ پڑھتے ہیں، کبھی کوئی مر گیا تو شرما حضوری میں جا رہے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے۔ عید بقرعید آ گئی تو لوگ کیا کہیں گے، نئے کپڑے تو سلوا لو یار کم سے کم۔ او عیدگاہ چلیں گے خوشبو وشبو لگا کر کے ٹھاٹ باٹ سے، اور لوگ جانے کہ ہاں یہ بھی عید کی نماز پڑھنے آیا ہوا ہے۔ یہ ہم نے حق اس رب کا جانا ہے جو ہماری پیدائش سے لے کے موت تک اور موت سے لے کے دخول جنت تک ہمارے کاموں کا ذمہ دار ہے۔ اس رب کا حق ہم نے یہ جانا ہے۔ مرضی آئی تو نماز پڑھ لی، شریعت کے قانون کے مطابق دین میں آیا تو کر لیا، جیسی داڑھی چاہیے ویسی رکھ لی، چاہے وہ 1 انچ کی ہو، چاہے 1 پوائنٹ کی ہو، چاہے وہ 1 نمبر مشین والی ہو، چاہے 5 کتنے نمبر کی آتی مشین مجھے پتا نہیں، اتنے سارے نمبر چل گئے ہیں مشینوں کے کہ آپ ہر ڈیزائن کی داڑھی رکھ سکتے ہیں۔ مصطفیٰ پیارے کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، جس رب کا اتنا بڑا احسان ہے، اس رب کے محبوب کی پیاری سنت اور ان کے فرامین عالیہ کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ ہم نے اپنی طبیعت کو اس قدر شریعت پہ غالب کر دیا ہے، جو دل کہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو دین کہتا ہے وہ نہیں کرتے۔ وہ رب کیا کہتا ہے؟ میرے بندو، میں تمہارا پالنے والا ہوں، تم سب کو پالتا ہوں، اور فری آف چارج، کچھ نہیں لیتا، اس لیے کہ وہ لینے سے پاک ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، تم چاہے ارب پتی ہو، چاہے کھرب پتی ہو، چاہے پوری دنیا کے مالک ہو، تم سب کے سب بھکاری ہو اللہ کی بارگاہ کے۔ تم نے کوئی بے نیاز نہیں ہے اللہ سے، بے نیاز ذات صرف رب کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ رب ہی بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سب بھکاری ہیں اللہ کے، جو بڑا آدمی ہے وہ بڑا بھکاری ہے، جو چھوٹا آدمی وہ چھوٹا بھکاری ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے کہ نہیں چھوٹا آدمی زیادہ بھکاری ہوتا ہے، نہیں، اس کے بارے میں آپ غور کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ بڑا بھکاری ہوتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے وہ چھوٹا بھکاری ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہر شخص اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی بھکاری ہوتا ہے۔ چھوٹے آدمی کا دامن چھوٹا ہوتا ہے اس لیے وہ چھوٹا بھکاری ہوتا ہے، اور بڑے آدمی کا دامن بڑا ہوتا ہے اس لیے وہ بڑا بھکاری ہوتا ہے۔ بھکاری سب ہیں، بے نیاز ذات رب کی ہے، اللہ بے نیاز ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ وہ ہم کو پالتا ہے۔ اور اس نے کہا اے میرے بندو، میں تمہیں مہربانی سے پالتا ہوں، رحمتوں سے پالتا ہوں، محبت سے پالتا ہوں۔ اور کیوں نہ پالے، اللہ کو یہ مخلوق بہت اچھی لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے 18,000 عالم میں اس انسان کو اپنی قدرت کا شہکار بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
ہم نے انسان کو ساری قوموں سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے. چہرہ اپنا دیکھیں آئینے میں اور پھر فیصلہ کیجئے کہ رب نے آپ کو کیسا پیدا کیا. ابھی الحمدللہ حرمین طیبین جو حضرات جاتے ہیں، پوری دنیا کے حجاج کرام آتے ہیں. کچھ تو اتنے کالے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس مثال نہیں کہ وہ کون سا بلیک کلر ہے، ایک دم ڈارک کلر، اس کلر سے ان کو تشبیہ دی جائے. کچھ عجیب و غریب قسم کے، ان کی آنکھیں عجیب و غریب ہوتی ہیں، کچھ کیسے ہوتے ہیں، کچھ کیسے ہوتے ہیں. لیکن کیسے بھی ہے، اے انسان تو اللہ کو بہت پسند ہے. کاش تو اپنا منصب سمجھ جاتا، اپنی منزل سمجھ جاتا، اپنا مقام سمجھ جاتا کہ تجھ کو رب نے کتنی محبتوں سے پیدا کیا ہے اور کتنے پیار سے تو تیری پرورش کری ہے تیرے پروردگار نے. رب کی قدرت کا شاہکار تو ہے، رب تجھے پیار کرتا ہے. اور اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ دوزخ میں جائے، کبھی نہیں چاہتا. اس نے بار بار دوزخ سے بچنے کی تلقین کی ہے. رب نے نبیوں کی جو قطار لگائی ہے کس لیے؟ اسی لیے کہ انبیاء کے ذریعے سے بندے رشد و ہدایت کا پیغام پا جائیں اور ان کے دامن کرم سے لگ کر کے ہماری بارگاہ سے محبوبیت کا مقام حاصل کر لیں اور دوزخ سے بچ کر کے ہماری جنت میں جانے کے مسافر بن جائیں. اس لیے رب نے نبیوں کی ایک لمبی قطار لگا دی اور پھر نبیوں کے آغاز پر بھی اور نبیوں کے اختتام پر بھی ایک ایسا زبردست اپنا محبوب لگا کر کے اس نے سارے نبیوں اور ساری کائنات کی آبرو محفوظ کر دی. پروردگار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور تو کیجئے. اللہ ہمارا پالنے والا ہے، وہ محبت سے پالتا ہے، کرم سے پالتا ہے، رحم سے پالتا ہے، مہربانی سے پالتا ہے. ہم تو بظاہر اپنے بچے کو گود میں تھوڑی دیر کھلا لیتے ہیں، پھر لٹا دیتے ہیں، پھر سلا دیتے ہیں، اور جب تک بچہ نہ روئے تب تک ہم اسے کچھ بھی دھیان نہیں دیتے. ابھی سو رہا ہے، ابھی لیٹا ہوا ہے، ابھی پڑا ہوا ہے، ابھی چلاتا نہیں ہے، ابھی بولتا نہیں ہے، اٹھا پٹک نہیں کرتا ہے، ہم کچھ دھیان نہیں دیتے ہیں. جب وہ ہماری طرف ملتفت ہوتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، تو ہم اس کی طرف ملتفت ہوتے ہیں. لیکن رب وہ ہے جس کی نظر رحمت کسی وقت اپنے بندوں سے ہٹتی نہیں ہے، ہر وقت دیکھتا ہے. کیوں دیکھتا ہے؟ اور اس امت کو تو بہت پیار سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ یہ امت محبوب ہے. محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے. رب کے محبوب کے ہم امتی ہیں، تو ہمارا نبی رب کا محبوب ہے تو ہم رب کے محبوب ہیں. شرط یہ ہے کہ محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دیا جائے، اور اس کی بین دلیل مسلک اعلی حضرت کا پٹا ہے. بزرگان دین کا طریقہ کار ہے، وہ روش ہے جس پر انبیاء مرسلین صالحین متقی پرہیزگار لوگ چلتے ہیں. اس ٹریک پر چلنے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اپنے رب کی رحمت کے جلو میں پہنچ کر کے دخول جنت کا حقدار بن جائے گا. تو اللہ کے پیارے بندو، رب پالتا کیسے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے زمانے کا ایک واقعہ علامہ کمال الدین دبیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حیات الحیوان میں نقل فرمایا. ایک دن سرکار فاروق اعظم تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے احباب کا ایک جمع غفیر تھا. آپ نے دیکھا ایک شخص آیا، اس کے ساتھ میں اس کا ایک نوجوان بچہ ہے. اس نے آ کے سلام کیا، بچے نے سلام کیا، دونوں بیٹھ گئے. حکم پا کر کے حضرت عمر نے فرمایا، جناب آپ جیسا آدمی اور آپ کے جیسا بیٹا جو دونوں بالکل ہم شکل ہیں، ایسی ہم شکل کے لوگ اور ایسی شباہت، ایسی یکسانیت ہم نے کوے کے بھی اندر نہیں دیکھی. تو اس بندے نے کیا عرض کیا کہ حضور اس کے پیچھے ایک راز ہے، ایک حکمت ہے، ایک واقعہ پوشیدہ ہے. سرکار عمر فاروق اعظم نے فرمایا، بتاؤ، بیان کرو وہ واقعہ کیا ہے. وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا، حضور میری بیوی حاملہ تھی اور میں سفر پہ جانے والا تھا،
کچھ ہی دن باقی تھے بچے کے تولد ہونے کے. میں جب سفر کے لیے عازم ہوا, سفر پر روانہ ہوا, تو بیوی نے کہا شوہر نامدار مجھے اس کنڈیشن میں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ چند دنوں میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے, کوئی یہاں پڑوسی نہیں, پرسان حال نہیں, ہر شخص نفسی نفسی مبتلا ہے, اور آپ مجھے اس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضور میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے میں اسے رب کی حفاظت میں دے کے جا رہا. اتنا کہا, سامان سفر اٹھایا, سفر پہ روانہ ہوا. وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور والا میں تقریباً 6 مہینہ باہر رہا, اور 6 مہینے کے بعد جب میں واپس آیا تو میرے جانے کے فوراً 8-10 دن کے بعد میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. اور بچہ پیدا ہونے والا تھا. درد ذہ میں ہماری بیوی مطلع ہوئی, اور جب درد دہ شروع ہوا اسی کنڈیشن میں کہ بھی بچہ پیدا نہیں ہوا, میری بیوی کا انتقال ہو گیا. میرے بھائیوں نے, میرے خاندان والوں نے میری بیوی کا سارا انتظام کیا کفن دفن کا, اور بچہ پیٹ میں ہی تھا, بیوی کو ہمارے دفنا کے قبر میں اور چلے آئے. 6 مہینے بعد جب میں اپنے سفر سے واپس آیا تو میں نے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر کے دیکھا تو دروازے پہ کنڈی لگی ہوئی تھی. میں نے پڑوسیوں سے پوچھا, بھائیوں سے پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا تمہارے جانے کے بعد بیوی کی تمہارے بچہ پیدا ہونے والا تھا, عین اس کنڈیشن میں ابھی بچہ پیدا نہ ہوا تھا, تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا درد ذہ کی کیفیت میں. تو ہم نے اس کو قبرستان میں دفن کر دیا ہے. تقریباً 6.25 مہینے 6.5 مہینے ہو رہے ہیں اس کو دفن کیے ہوئے. روتا رہا, وہ روتا رہا, کہا مجھے میری بیوی کی قبر کے پاس لے چلو. بھائیوں کے جلوہ میں وہ قبرستان گیا, اور قبرستان جانے کے بعد اپنی بیوی کی قبر کے پاس بیٹھ کے گھنٹوں روتا رہا. وہ شام ہوئی, دن غروب ہوا, اور جب اندھیرا غالب آنے لگا بھائیوں نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا, کہا بھائی جان سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے, ہر شخص کو مرنا ہے. آپ کی بیوی نے اپنے رب کے حکم کو قبول کیا ہے, انتقال ہو گیا ہے, چلیے صبر کیجئے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور میں روتا ہوا اٹھا, میرے بھائی مجھے گھسیٹ کے قبرستان سے باہر لائے. جب قبرستان سے باہر ہم ہوئے تو ہم پلٹ کر کے اپنے بیوی قبر کی طرف مڑ کر دیکھتے رہے, چلتے رہے, پھر مڑ کے دیکھتے رہے. میری نظروں نے کیا دیکھا, میری بیوی کی قبر سے ایک روشنی نمودار ہوئی, اور کافی دیر تک وہ روشنی قبر کے اوپر جلتی رہی. میں نے اپنے بھائیوں سے کہا بھائیوں یہ تو بتاؤ یہ میری بیوی کی قبر پر روشنی کیسے ہوتی ہے؟ کہا یہ تو روز ہم دیکھتے ہیں, یہ روشنی ہم روز دیکھتے ہیں. کہا مجھے واپس چلو لیے, ہم واپس قبرستان جائیں گے. بھائیوں نے کہا روز کی بات ہے, کہاں جاؤ گے؟ کہا نہیں ضرور جائیں گے. بھائی قبرستان کے قریب آئے, لیکن قبرستان کی باؤنڈری میں داخل نہ ہوئے, لیکن چونکہ ان کی بیوی تھی, ان کی قبر تھی بیوی کی, تو اپنی بیوی قبر کے پاس وہ بندہ گیا. جیسے قبر کے پاس پہنچا, وہ نور جو قبر کے اوپر معلق تھا قبر کے اندر پیوست ہو گیا. دل میں تجسس پیدا ہوا, یار یہ روشنی اوپر نکلی پھر اندر گئی, تو ذہن نے فیصلہ کیا, دماغ نے فیصلہ کیا اپنے بیوی کی قبر کو کھودو. اس نے جلدی جلدی اپنی بیوی قبر کھودنا شروع کیا. 6 مہینے ہو گئے ہیں بیوی کو دفن کیے ہوئے. قبر کو کھودا, کیا دیکھا, 6 مہینے کا بچہ اس کی بیوی اپنے گود میں لیے ہوئے کھلا رہی ہے. یہ واقعہ دیکھ کے وہ بندہ ورطہ حیرت میں ڈوب گیا. بیوی نے اس ننھے سے بچے کو اپنے شوہر کی گود میں ڈالا, کہا یہ تمہاری امانت, اور جیسے گود میں دیا وہ پھر گری اور مر گئی, اپنی قبر میں سو گئی. اور بندہ اپنے بیٹے کو لے کے نکلا, قبر کو اس نے بند کیا. قبر سے آواز آئی, رب کی طرف سے منادی نے آواز دی, بندے اگر تو نے اپنی بیوی کو بھی رب کی حفاظت میں دیا ہوتا سفر پہ جاتے وقت, تو جیسے آج تیرا بیٹا تجھے مل گیا ہے, تیری بیوی بھی ملتی, تیرا بیٹا بھی تجھے مل جاتا. اگر بندہ اپنی امانت کو رب کی حفاظت میں دے کے گھر سے نکلتا ہے, اللہ اتنا بڑا محافظ حقیقی ہے, اپنے بندوں کے گمان کے مطابق وہ اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے, اور اپنے بندوں کی سپرد کی گئی امانت کو پروردگار ضائع نہیں کرتا ہے, بلکہ اس کی حفاظت ایسی کرتا ہے جیسی حفاظت دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا واقعی میں
تم نے بڑا عجیب و غریب واقعہ سنایا اور ہماری تو آنکھیں بھر رہی ہیں کہ میرا رب کیسا محافظ حقیقی ہے، کیسی پرورش کرنے والا ہے، کیسی حفاظت کرنے والا ہے، کیسے پالنے والا ہے کہ 6 مہینے تک قبر میں مری ہوئی عورت اپنے بچے کی حفاظت کے لیے رب نے اسے مامور کر دیا کہ جب تک تیرا شوہر آ کر کے تیرے بیٹے کو لے کے نہیں جائے گا، بظاہر تو مری ضرور ہے، تیری روح نکالی گئی ہے، اللہ چاہتا ہے تو مردوں سے بھی زندوں کی حفاظت کروا لیتا۔ ایک ہم ہیں، ہمارا دل یوں غردہ ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہوگا معاملہ کہ نہیں ٹھیک ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں۔ رب کہتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندو رب کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ آج آپ جس آدمی کو دیکھیں گے الا ماشاءاللہ ہزاروں میں 1-2 بندے ایسے ملیں گے آپ کو جس کا یقین کامل طور پر اللہ کی ذات پر ہو۔ 99% لوگ آپ کو تزلزل کا شکار نظر آئیں گے، انہیں اعتماد کلی نہیں ہوتا ہے رب کی ذات پر، بھروسہ نہیں ہوتا ہے پروردگار پر، جبکہ رب فرماتا ہے کہ مومنوں کا بھروسہ رب پہ ہونا چاہیے، مومنوں کا اعتماد رب پہ ہونا چاہیے، مومنوں کا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے۔ ہم نے رب پر توکل کرنا چھوڑ دیا ہے، رب پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم جو ذرائع بناتے ہیں اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، مکان بنا لیا تو آپ بھروسہ کر رہے ہیں ہاں یار یہ RCC پلان کے حساب سے بلڈنگ بنی ہے، یہ 100 سال کی تو سیفٹی اس کی ہے ہی، 100 سال کی گارنٹی تو ہے ہی، لیکن تم شاید نہیں جانتے ہو رب کا حکم لفظ کن ہوتا ہے اور 1 سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے، فلک بوس عمارتیں زمیں بوس ہو جاتی ہیں اور رہنے والے گھر میں اپنے مکان کو جو سوئے تھے مکان سمجھ کر کے اب وہ بیدار نہیں ہوتے ہیں بلکہ اسی قبر میں دفن ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وہ بلڈنگیں ان کا تحفظ نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے کہ حفاظت رب کرتا ہے، ضمانت رب دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے، رب نگہبان ہے، بلڈنگیں حفاظت نہیں کرتی ہیں، اسباب حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ نقل فرمایا، ایک بندہ حج کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا، احباب کے جلو میں حج کرنے جا رہا تھا، بصرہ اور بغداد ہوتے ہوئے، بغداد اور مکہ شریف کے بیچوں بیچ میں اس کی بھی بیوی ساتھ میں تھی، پہاڑ کے ایک دامن میں شام کے وقت پڑاؤ ڈالا، حاملہ عورت تھی، بیوی کو درد دے شروع ہوا اور وہیں پر اس بچے کی ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا انتقال ہو گیا۔ صبح کا سپیدہ نمودار ہونے سے پہلے سب لوگوں نے اور اس کے شوہر نے اس کو اپنی بیوی کو سب سے مل کر کے قبر کھودا، قبر کھودنے کے بعد بیوی کو دفن کیا۔ اب اس نے سوچا یا اللہ بیوی ہوتی تو بچے کی حفاظت کرتی، اب یہ بھی مر گئی، ہمیں حج پہ جانا ہے، یہ 6-7 گھنٹے کا بچہ اس کی حفاظت کون کرے گا، اس کی پرورش کون کرے گا؟ دل نے فیصلہ کیا، شیطانی فطرت غالب آئی، دماغ پر بھوت سوار ہوا، اس نے ایک کھڈا کھودا، مٹی ہٹائی تھوڑی سی، اس نے دیکھا کہ پتھر میں ایک تھوڑا سا گڈھا جگہ پڑی ہوئی ہے، اس میں اپنے بچے کو لٹا دیا، اس نے جو 4-6 گھنٹے کا بچہ تھا، اور ایک بڑا سارا پتھر اس پہ لا کے رکھ دیا کہ 2-4 گھنٹے مر جائے گا چھٹی ملے گی، 2-4 گھنٹے مر جائے گا چھٹی ملے گی، کون اس کو لے جائے گا وہاں تک ڈھوئے گا، پریشانی کون جھیلے گا؟ اس نے کھڈے میں ڈال دیا، پتھر ڈھک دیا کہ کتا نہ کھائے، کوئی درندہ نہ کھائے، گھٹ گھٹ کر کے رو کر کے اندر ہی مر جائے گا، کوئی دیکھے گا بھی نہیں اس کو۔ لیکن جس نے پیدا کیا تھا وہ دیکھ رہا تھا، جس نے پیدا کیا وہ دیکھ رہا تھا، ڈھک کر کے چلا گیا حج کرنے، 6 مہینے بعد واپس لوٹ رہا ہے، اسی سفر سے اسی راستے سفر کرتا ہوا آ رہا ہے۔ جب وہ پہاڑی آئی، احباب نے یاد دلایا، ارے یار یہی تمہاری بیوی کی بچہ پیدا ہوا تھا، تمہاری بیوی کی وہ رہی قبر،
اور تم نے اپنے 6-7 گھنٹے کے زندہ بچے کو یہیں دفن کیا تھا، چلو دیکھتے ہیں یار چلتے چلتے اس کی کیا کنڈیشن ہے، سڑ گیا ہوگا، کوئی کیڑے مکوڑے کھا گئے ہوں گے۔ ڈھونڈتے 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 اس پتھر کے قریب پہنچے، پتھر کو ہٹایا سب نے مل کر کے، تو دیکھا وہ بچہ انگلی چوس رہا ہے اپنی۔ 6 مہینے سے پتھر کے نیچے دبا ہوا بچہ اپنے انگوٹھے کو چوس کر کے زندہ تھا۔ وہ انگوٹھا چوسنے کا بھی محتاج نہیں تھا۔ زندگی تو رب دیتا ہے نا، موت رب دیتا ہے، زندگی رب دیتا ہے۔ وہ چاہے تو پہاڑ کے دامن میں اور پہاڑ کے اندر لوگوں کو زندہ رکھے بغیر کھائے پیے ہوئے، اور چاہے تو کھلا کے مار دے، چاہے تو بھوکے مار دے۔ اور ہم روز سنتے ہیں، ہندوستان کا اخبار روز چلاتا ہے، ایک سے ایک اخبار نکلتے ہیں، فلاں علاقے میں لوگ بھوک مری کا شکار ہو گئے، لوگوں نے بھوک کی بنیاد پر آتم ہتیا کر ڈالی۔ ہماری گورنمنٹ بہت ہی سترک ہو جاتی ہے، اور اتنے کسان مر گئے، اتنے غریب مر گئے، بھوک سے مر گئے۔ ہوش اس وقت آتا جب لوگ مر جاتے ہیں۔ جب تک بھوک کے لیے انسان نوالا مانگتا ہے، لقمہ مانگتا ہے، ہماری حکومت اندھی گونگی بہری بن کر کے خاموش تماشائی بنی رہتی ہے۔ اور جب لوگ مر جاتے ہیں بھوک سے تو لوگ ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے، اور یار اتنے مر گئے ہیں، چلو کم از کم ان کی کفن دفن کا تو انتظام کر دیتے ہیں۔ پہنچ جاتے ہیں ان کے گھر کے وارثین کے آنسو پوجنے کے لیے، اور مگر بس کی طرح 2-4 قطرے آنسو، ہم بھی آپ کے غم میں شریک ہیں، آپ کو ہم غم کا پیغام دینے آئے ہیں، صبر کیجئے، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ یہ حال دنیا کا ہے۔ لوگ مر جاتے ہیں تب ان کے بھوک کا اور ان کی غریبی کا احساس ہوتا ہے، لیکن جو حقیقی پالنے والا رب ہے، کہاں سے کہاں تک پالتا ہے۔ اور بندہ چاہے ماں کے پیٹ میں ہو، چاہے وہ زمین کے اندر ہو، چاہے وہ آسمان کے اوپر ہو، چاہے دریا کے اندر جائے، چاہے وہ پہاڑ کے اندر ہو، اللہ اپنے کرم سے سب کی پرورش فرماتا ہے، اور بغیر کسی معاوضے کے، اس لیے کہ پیدا اس نے کیا ہے، پرورش اسی کو کرنی ہے۔ اس نے اپنی شان بیان کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بندو تم تعریف اس کی کرو جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ اس بات کو ہم محسوس تو کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد نہیں ٹھیک ہے یار، دنیا کا جھمیلا ہے، اس میں لگ جاتے ہیں، یار کیا کریں، حالات ہی ایسے ہیں، ماحول ہی ایسا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا ہی پڑتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ چلیں دنیا کے ساتھ، بالکل چلیں دنیا کے ساتھ۔ جیسے دنیا چلتی ہے 2 پیر سے، ویسے آپ بھی چلیں۔ جیسے دنیا ہاتھ سے کھاتی ویسے آپ بھی کھائیں، لیکن آپ کے کھانے میں اور دنیا کے کھانے میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ کے چلنے میں اور دنیا کے چلنے میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ کے سونے جاگنے میں اور دنیا والوں کے سونے جاگنے میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ خیر امت ہیں، آپ محبوب نبی کی محبوب امت ہیں، آپ قدرت کا انمول شہکار ہیں۔ رب نے آپ کو اپنی قدرت کا شہکار بنایا ہے، آپ کو وہ کام کرنے چاہیے جس سے آپ کا پیدا کرنے والا خوش ہو جائے۔ اللہ تو کچھ نہیں چاہتا نہ ہم سے اور آپ سے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ بندہ اچھا کام کرے تو میں خوش ہو جاؤں، صرف اتنا چاہتا ہے پروردگار، کہ اللہ خوش ہونا چاہتا ہے پروردگار اپنے بندوں سے، اور ہم ہیں کہ اپنے رب کو خوش کرنا نہیں چاہتے۔ بیوی خوش ہو جائے، ماں باپ خوش ہو جائیں، سسرال والے خوش ہو جائیں، رشتہ دار خوش ہو جائیں، باہر سے کما کے آ رہے ہیں تو سب کو تحفے تحائف دے کے سب کو خوش کر لیں، یہ نہیں کہ رب خوش ہو جائے۔ ایسی سوچ کے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کے صدقے ہی میں رب نے ہم پہ کرم فرمایا ہے، ورنہ واللہ سر سے لے کے پیر تک
जिस्म का कोई एक भी रोंगटा ऐसा नहीं है जो गुनाहों में डूबा हुआ ना हो। होना तो ये चाहिए कि हमें दाना एक भी ना दिया जाए, पानी का एक कतरा पीने को ना मिले, लेकिन अल्लाह तेरी शान बड़ी बुलंद है, ऐसी शान का मालिक है वो, ऐसी शान का मालिक है जिस शान का इजहार जब बंदे जाकर के रब के काबा के गिर्द चक्कर लगा के करते हैं ना, तो ऐसा लगता है काश जिंदगी यही तमाम हो जाए, वापस वतन जाने का मौका ना मिले। उसके महबूब की बारगाह में जाओ तो दिल चाहता है कि नजर गुंबदे खजरा से ना हटने पाए, यही दम निकल जाए। ये कैफियत होती है, ये एक दो घंटे, एक दो लम्हा, एक दो महीना का जो ये मुसलसल प्रैक्टिकल तौर पर बंदा हज की सूरत में अल्लाह की बारगाह में इबादत करता है, तो अल्लाह इतना करम फरमाता है बंदों पे, इतना करम फरमाता है, वो कहता है फरिश्तों देख रहे हो मेरे बंदों को कैसे गुबार आलूद हैं और मेरी पाकीज़गी बोल रहे हैं। फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने बंदे लब्बैक पुकारने वाले हैं मैंने सबको बख्शिश का परवाना दे दिया है। कैसा रहीम करीम परवरदिगार है। दुनिया में एक गलती हो जाए, दूसरी हो जाए तो कानून के खिलाफ हम मुल्जिम गर्दान दिए जाते हैं, हमें फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है, लेकिन हम कदम कदम पे जुर्म करते हैं, मगर मेरा मौला ना अपनी ज़मीन से निकालता है, ना आसमान से निकालता है, ना रोटी बंद करता है, ना पानी बंद करता है, ना वो दम हमारा निकालता है। कोई बात नहीं, शायद अब बंदा समझ जाए, शायद अब मान जाए, शायद अब मान जाए। और ये बंदा है कि सोचता हो अरे अल्लाह ने छूट दे दी हमको, क्या करता, अल्लाह ने छूट दे दी है, तो इस छूट का हम नाजायज फायदा उठाते। मेरे आका के प्यारे दीवानों, ये आप अहद कर लो, इस बात का अज़्म मुसम्मम कर लो कि हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन के खिलाफ काम नहीं करना है। अगर आप वाकई में सच्चे हुसैनी हैं तो शोहदाए करबला की महफिल मुनक्किद करना बहुत अजीम शान, बड़ी पाकीज़ा चीज़, बड़ी बरकतों की चीज़, सादत की बात है। काश इन बयान की जाने वाली बातों पर हमारा सुन्नी अमल पैरा हो जाए तो हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी मेहनत हम कर रहे हैं या करने का हम अज़्म रखते हैं। और हमें आपको ही संभालना है, आपको ही समझाना है। उन्हें हम भी नहीं समझा सकते हैं जब उन्होंने नबियों की नहीं मानी, वलियों की नहीं मानी, अपने बाप की नहीं मानते। वो बाप सुन्नी था और ये ट्रैक से हट गए बेटे। नहीं जी, वो हमारे अब्बा जो थे ना वो गुमराह थे, वो बुतपरस्त थे, वो कब्रों पे जाते थे, वो शिर्क करते थे। अब इनसे पूछो आपके नस्ल का क्या हाल होगा। अगर तुम्हारा बाप बुतपरस्त था, शिर्क में मुब्तला था, कब्रों पे जाने की बुनियाद पर, तो तुम्हारा अंजाम क्या है, तुम्हें क्या कहा जाए, असली या नकली। अर्ज करने का मतलब यह है कि आप यानी कि सुन्नी अगर सुन्नतों का पाबंद बन जाए, उसूल शरैया पर अमल पैरा हो जाए, शुहदाए करबला के उसवे करीमाना पर मुस्तकिल तौर पर कारबंद हो जाए, तो हमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम अपनी ही प्रॉपर्टी की हिफाजत कर ले जाएं तो बहुत बड़ा काम है। सुन्नियत हमारी अमानत है, सुन्नी हमारा असासा है, हमारी कौमी मिल्कियत है, और इसी असासे को दुनिया का हर बातिल फिरका लूट रहा है। और जानते हो किस नाम पे लूटता है? नमाज के नाम पे, रोजे के नाम पे, चिल्ले के नाम पे, तस्बीह के नाम पर। ये सारे सुन्नी इसी नाम पे लूटे जा रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा काम करें कि जिस रास्ते से चोर आता है उस रास्ते को इस कदर पहरा बिठा दिया जाए, उस रास्ते पर इस कदर ज़बरदस्त पहरा बिठा दिया जाए कि उस चोर के आने के बाद जब वो देखे
کہ یار اس راستے پر، جس راستے سے ہم اس پہ حملہ آور ہوتے تھے اور چراتے تھے اسے، اس راستے پر اس نے عمل کا، عقیدے کے ساتھ عمل کا پہرا بٹھا دیا ہے۔ اب ہمارا یہاں داؤ پیچ نہیں